اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں نے آیت سنی ہے، آیت نمبر 155 کی تفسیر ہم کر رہے تھے. اس آیت کے اندر مصائب خمسہ کا ذکر ہوا ہے. 5 وہ مصائب جو ایک مومن پر آتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے، اور ان کی صورت میں جب وہ صبر کرتا ہے، مصائب آنے کی صورت میں جب وہ صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا شمار صابرین میں کرتا ہے. اور اللہ آزماتا کیوں ہے، اس پر ہم نے بات کی تھی. اب ہم ان 5 مصائب کو دیکھیں گے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا. ایک ایرانی سپاہی تھا اس دور میں جب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان عرب کی سرحدوں سے نکل کر روم اور ایران کے خلاف برسر پیکار تھے. یہ وہ دور تھا جب ایران کے سپاہیوں کو بڑی اہمیت حاصل ہوا کرتی تھی. مطلب اگر آپ معاشرے میں امن کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ اگر ایران کے سپاہ میں شامل ہیں تو آپ امن کی زندگی گزار سکتے ہیں، ورنہ زندگی اور حالات بہت دشوار گزار اور بہت مشکل تھے. اب جب مسلمانوں نے ایرانیوں سے جنگیں کرنا شروع کی نا، تو پہلے تو وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ مسلمان اتنے بیوقوف تو نہیں ہو سکتے کہ وہ ایران کے خلاف تلوار اٹھائیں. جب شروع میں جنگیں ہونی شروع ہوئی، مدائن اور گرد و نواح کے علاقے مسلمانوں نے فتح کرنے شروع کیے، عراق کی چھوٹی چھوٹی علاقے، تو وہ سپاہی نہ ہر دفعہ آ کے اپنے باپ کو بتاتا کہ مطلب مسلمانوں نے ہمیں شکست دی، بس ہماری لاپرواہی سے ہوا ہے، ہمارا سپہ سالار اچھا نہیں تھا، یہ اس وجہ سے، ورنہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ایرانیوں کو کوئی شکست دے دے، اور وہ بھی یہ قبائلی بدوی عرب، یہ بھلا ہمیں کیسے شکست دے سکتے ہیں. ہر جنگ کے بعد وہ اپنے والد صاحب کو آ کے یہی حالات بتاتا کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں جب وہ ہماری بڑی فوج کے کا سامنا ہوگا، ہمارے بڑے بڑے ہاتھیوں کے ساتھ ان کو مقابلہ کرنا پڑے گا تو پھر پتہ چلے گا. اب جب جنگ قادسیہ وغیرہ میں اور اس طرح کی بڑی بڑی جنگوں میں مسلمانوں کا ہاتھیوں والی فوجوں کے ساتھ بھی مقابلہ ہوا اور مسلمان کامیاب ہو گئے، تو ان جنگوں میں شرکت کرنے کے بعد جب وہ ادھر بھی شکست ہوئی اور واپس لوٹا تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اس کے یہ الفاظ مجھے جو ہے نا وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. اس نے کہا کہ ہم ایرانیوں نے اتنی بڑی بڑی مکتب اور اتنی بڑی بڑی درسگاہوں سے تربیت حاصل کی ہے، ہم اس وقت کی سب سے ترقی یافتہ فوج ہیں، ہماری فوج سب سے ترقی یافتہ فوج ہے، ہم نے ایسے فنون حرب سیکھے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان عربوں نے قبائلی جنگیں کی ہیں، قبیلوں کے ساتھ ان کی جنگیں ہوتی تھیں، اور عرب کے ریگستان میں رہ کر انہوں نے کس اکیڈمی سے، کس مکتب سے، کس فوجی درسگاہ سے انہوں نے تربیت حاصل کی ہے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. مطلب اس نے اتنی حیرانگی کا ذکر کیا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی چند سالوں میں انہوں نے یہ تربیت کہاں سے حاصل کی ہے. لیکن ہمیں سمجھ آتی ہے. ہم مسلمانوں کو اندازہ ہے جو دین کو سمجھتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں رہتے ہوئے کس طرح اپنے آپ کو مصائب کی بٹیوں کے اندر جلا جلا کے خود کو کندن بنایا تھا. یہ ساری آزمائشیں، یہ جو مصائب خمسہ ہیں جن کا ذکر اس آیت مبارکہ کے اندر ہو رہا ہے، مسلمان ان تمام مصائب سے گزر چکے تھے. خوف کی آزمائش، بھوک کی آزمائش، جانوں اور مالوں کی کمی کی آزمائش، پھلوں کی آزمائش، ان ساری آزمائشوں سے مسلمان مکے اور مدینے میں رہتے ہوئے مسلمان ان ساری آزمائشوں سے گزر کر اب وہ اتنے مضبوط بن چکے تھے، گویا وہ آہنی دیواریں ثابت ہوئے تھے.
وہ چٹانیں ثابت ہوئے تھے جن کو کافر نہیں توڑ پائے تھے، اور پھر وہ ایک سیلاب کی طرح بہتے چلے گئے، اور سیلاب کے اندر وہ ان کے سامنے بڑی بڑی سلطنتیں خس و خشاک ثابت ہوئی تھیں۔ تو یہ ریزن تھی اللہ تعالیٰ کے آزمانے کی، اس لیے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کیونکہ اس نے دنیا کی امامت دینی تھی، دنیا کی امامت دی تھی اس نے، اسی لیے پھر اس نے آزمایا۔ اور جب مسلمان یعنی آپ سمجھے ایک فصل تھی جو پک کر تیار ہو چکی تھی، تو اس نے دنیا کو ورطہ حیرت میں گم کر دیا کہ آخر یہ لوگ کہاں سے سیکھ کے آئے ہیں کہ ان کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر پا رہی۔ تو یہ وجہ تھی اللہ تعالیٰ کے آزمانے کی۔ آئیے ایک ایک کر کے جن مصائب خمسہ کا ذکر کیا گیا ہے ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے خوف، بشیء من الخوف، خوف سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو آزمائیں گے۔ اب یہ خوف کیسا ہوتا ہے؟ اس سے مراد ایک تو صاف ہمیں سمجھ آ رہا ہے دشمن کا خوف ہے، کہ جو مدینے میں خاص طور مکے میں بھی تھا، ہر وقت خوف رہتا تھا، مسلمان چھپ کر عبادات کیا کرتے تھے، چھپ کر دین کی تبلیغ کرتے تھے، اور پھر جیسے ہی اعلانیہ کرنے شروع کی تو پھر جو ظلم و ستم ان پر ڈھایا گیا، اور پھر ہجرت کرنا، کچھ صحابہ کرام کا چھپ کے کرنا، ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھپ کر کی تھی، اور غار ثور میں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق تھے، دشمن سر پہ آ گیا، اور وہاں پر بھی حضرت ابوبکر نے جب کہا کہ کہیں وہ ہمیں دیکھ نہ لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں پر بھی ڈر تھا، تو دشمن کا خوف رہا ان کے ساتھ۔ خوف ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو آپ دیکھیں آپ کے سامنے لذیذ کھانا پڑا ہے، لیکن آپ کے گھر کے باہر تیز و تند طوفان چل رہا ہے، آپ صحیح طرح سے وہ لذیذ کھانے کا لطف نہیں اٹھا سکتے۔ کوئی آپ کو بتا دے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے تو آپ کھانا وہیں پر چھوڑ دیں گے۔ یہ تو ہے دشمن کا خوف۔ لیکن آج ہم اپنے محفوظ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پرامن ملک میں رہتے ہیں، ہمیں کیسا خوف ہے؟ آج ہمیں جو خوف ہے نا وہ ہے لا یخافون لوم، کہ ہمیں لوگوں کی باتوں کا ڈر ہے۔ آج ہم اس خوف میں مبتلا ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مکمل طور پر دین کے رستے پر چلنا شروع کر دیا تو پھر مجھے ایکسٹریمسٹ کہا جائے گا، مجھے بنیاد پرست کہا جائے گا، میں نے نقاب کرنا شروع کر دیا، عبایا پہننا شروع کر دیا، اور تو لوگ مجھے باتیں بنائیں گے، میرے پاس آ کے نہیں بیٹھیں گے، مجھے شدت پسند کہا جائے گا، میرے بچوں کے رشتے اچھی جگہوں پہ نہیں ہو پائیں گے، اور یہ لوگوں کی باتوں کا جو ڈر ہے آج وہ ہمارے اوپر مسلط ہے، اور وہ ہماری سب سے بڑی آزمائش ہے کہ کیا ہم اللہ کی رضا کو اور اللہ کی محبت کو سب سے اوپر رکھتے ہیں یا لوگوں کی باتوں کو سب سے اوپر رکھتے ہیں۔ آج جو جس خوف میں ہم مبتلا ہیں وہ یہ خوف ہے۔ اور ہم سے پہلے صحابہ کرام کے دور میں دشمن کا خوف ہر وقت مسلط رہا۔ غزوہ احزاب جب تھی تو چاروں طرف سے دشمن آ گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ایون کہ ایک صحابی نے میرے گھر کا آگے دروازہ نوک کیا تو میں نے زور سے ذرا دروازہ نوک کیا، تو میں نے کہا کیا ہوا کیا دشمن آ گئے ہیں؟ سوری، یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے کہ کیا دشمن آ گئے ہیں، مطلب اس قدر مدینے کے اندر ہر وقت خوف رہتا تھا۔ تو آج ہم جس خوف میں مبتلا ہیں وہ ہے لومۃ لائم، اور اللہ نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ پھر کسی ملامت کرنے والے کی والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں اتنے سخت ہوتے ہیں کہ لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ پہلی چیز۔ دوسری ہے جو، من الجو، جو کہتے ہیں بھوک کو۔ یہ لفظ قرآن پاک میں اور جگہوں پر بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کہ سورۃ غاشیہ کے اندر لا یسمن ولا یغنی من جو، کہ نہ وہ کھانا موٹا کرے گا اور نہ ہی بھوک کو ختم کرے گا۔ اور ایسے ہی سورۃ قریش کے اندر الذی اطعمہم من جو وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھلایا اور خوف میں امن میں رکھا۔ تو یہ جو کا مطلب ہے بھوک، بھوک کی آزمائش، اور بھوک کی آزمائش کی بہترین مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، کہ آپ کے گھر میں آپ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ آل محمد نے 2 دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو، ایسی زندگی گزاری۔ اور پھر اس کی بہترین مثال
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بائیکاٹ ہے جو جب آپ اور آپ کے اصحاب شیب ابی طالب میں مقید ہو گئے تھے، قید ہو گئے تھے، جب کہ مکے کے اندر فصلوں کی، غلے کی فصل تو خیر نہیں مکے میں ہوتی تھی، غلے کی فراوانی تھی، لیکن مسلمانوں تک پہنچنے کے سارے راستے کاٹ دیے گئے تھے۔ جیسے بائیکاٹ کر دے نا، آج امریکہ کسی ملک کے ساتھ بائیکاٹ کر دے، پابندیاں لگا دے کہ اس کو یہ چیز نہیں دینی، یا برطانیہ ہو، ظاہر ہے اس وقت یہ لوگ غالب ہیں اکانومی پر دنیا کی، تو یہ کسی کا بائیکاٹ کر دیں تو ظاہر ہے مشکلات پیش آتی ہیں۔ اور میں اکثر سوچتی ہوں یہ والا واقعہ جو کہ شعیب ابی طالب گھاٹی کے اندر مسلمانوں کو محصور کر دیا تھا، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ کتنی مشکل ہوتی ہے جب آپ کے اپنے آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ کے لیے کھانے پینے تک کی چیزیں بند کر دیتے ہیں، وہ ہوں بھی آپ کے اپنے، آپ کے قبیلے والے، آپ کے خاندان والے، آپ کی کچھ فیملی والے آپ سے بات تک نہیں کرنا پسند کرتے۔ تو کتنا مشکل دور تھا وہ، اور مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں اکثر ہم درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، اور کتنے سال رہا یہ، ایک طویل دور تھا بہرحال۔ اس کے بعد آتا ہے نقص من الاموال، مالوں کی کمی سے، اس سے ایک صاف پتہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مالوں کی کمی سے مراد کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب کوئی کسی کی فصل تباہ ہو جاتی ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی چوری ہو جاتی ہے، کوئی بھی اس طرح سے مالی نقصان ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے جو عام حالات میں آتی ہے۔ اللہ جن جوڑتا ہے، آزمائش آنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے بندے کو اپنی یاد دہانی کرواتا ہے اپنی، اور دوسرا یہ ہوتا ہے یعنی آزماتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ آلریڈی اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے تو جو کوئی تھوڑی بہت گناہ یا کمیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر صحابہ اکرام کی مثال دیکھیے، کس طرح مالی قربانیاں انہوں نے دی، مال جو ہم نے خود کمایا ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں اس پر ہمارا حق ہے، لیکن کیسے اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ جب ہجرت کی تو کتنا مال و دولت، کتنا بڑے بڑے گھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا، اور پھر مصائب برداشت کرتے ہوئے مدینہ پہنچے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں پر جو کچھ تھا وہ جنگوں کی نظر کر دیا، غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر غزوہ تبوک میں صحابہ کرام کو جب مدینے میں رہتے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے نا، 9 ہجری میں ہوا ہے نا غزوہ تبوک، 9 ہجری کے بھی اینڈ پہ، تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق گھر کا سارا مال لے آتے ہیں، حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا مال لے آتے ہیں، حضرت عثمان غنی اتنا صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اتنا مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور اس طرح سارے صحابہ کرام جس کے پاس جو تھا اس نے وہ قربان کیا، تو یہ تھی مالی قربانی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور ایسے ہی جانوں کی قربانی دی۔ جان کی قربانی سے بڑھ کے کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ اور کبھی آپ واقعات پڑھیں نا، جب جنگ قادسیہ، جنگ یرموک اور ان جنگوں کے، تو ایسے پھلوں کی طرح کٹے ہیں مسلمان، اور انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور گھر والے آلریڈی تیار ہوتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تیری امانت تھی، تو نے دی تھی، تو نے لے لی، اور ہم بھی تیرے پاس آنے والے ہیں، ان قریب ہم بھی تیرے پاس آنے والے ہیں۔ تو اس طرح جانوں کی قربانی دی، اور ثمرات، پھلوں کی قربانی۔ غزوہ تبوک میں پھل پکے ہوئے تھے، فصلیں تیار تھیں، ان کو چھوڑ کر جانا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ صحابہ کرام اس مرحلے میں بھی کامیاب رہے، اور پھلوں کی کامیابی سے مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان نے زندگی بھر جو کوششیں کی ہوتی ہیں اس میں اس کی کمائی بھی ہو سکتی ہے، اس کا کیریئر بھی ہو سکتا ہے، مثلا کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، لیکن وہ اس کو چھوڑ کر ایک دائی بن جاتا ہے، ہمہ وقت اللہ کے دین کی طرف بلانے لگ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ثمرات کی قربانی ہے۔ تو یہ ساری آزمائشیں، یہ ساری قربانیاں جو ہیں، یہ اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ بی پریپیئر، وارن کر دیا کہ یہ آئیں گی، ضرور آئیں گی، اور پھر اجر بھی بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ جب کسی انسان کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ اس کا جو بچہ تم نے اس سے لیا ہے، یہ اس کا حاصل تھا یا اسے اس سے محبت تھی، تم نے اسے لیا تو اس نے کیا کہا؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ اس بندے نے کہا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اس سے لے لی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے ایک جنت میں ایک گھر بناؤ، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔
اس کے صبر کے بدلے میں۔ اور ایسے ہی حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب کسی انسان کو کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بھی کوئی کم تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ اس بندے کا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ ابو سعید خدری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جب کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے، مطلب وہ کوئی کام کر رہا ہے، عبادت کی ہے، اس نے کوئی درس کی تیاری کی ہے، اس نے دین کی کوئی خدمت کی ہے، یا وہ اللہ کے لیے جہاد کرتے ہوئے اسے کوئی تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے، یا اس کو کوئی جسمانی بیماری لگی ہے، یا اس کو کوئی غم پہنچا ہے، یا اسے کسی چیز کا کوئی اندیشہ یا خوف لاحق ہوا ہے، ایون کہ یہ بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی چیز کہیں پہ رکھ کے بھول گیا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میری اس آزمائش پر میرے اس بندے کا ریئیکشن کیا تھا، اس کا رویہ کیا تھا، تو فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نے صبر کیا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو بروز قیامت اس کا نامہ اعمال پیش کرتے ہوئے میں حیا محسوس کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس نہیں کرے گا۔ تو آزمائشیں اگر آنی ہے تو آزمائشوں پر اللہ تعالیٰ نے اجر اور خوشخبریاں بھی دی ہیں، بشر الصابرین، یہ مطلب ہے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔